ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في وهم هم مغرب خذ يدي سهل لنا أشكالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے ہیں چارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے ہیں چارے محمد مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھنا مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو وارث ہے میرے وہ پیارے محمد قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد اور شبیر کی بس یہی ایک آرزو ہے آقا میری بھی بس یہی ایک آرزو ہے ہم سب کی بھی یہی ایک آرزو ہے کہ ہمارے گھر میں بھی وہ آئیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر حدیتاً توفتاً عقیدتاً نظرانتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد حضرات محترم اجتا جمعۃ المبارک دا ببرکت دن
اور ببرکت گھڑیاں اندر اللہ دے گھر اندر موجود ہاں. اللہ کریم ساڈا اپنے گھر اندر آنا اور رب دی بارگاہ وچ حاضر ہونا اور رب دے حضور چکنا رب اپنی بارگاہ قبول فرمائے. قبول فرما کے میرے واسطے تواڈے واسطے ساڈے سارے واسطے دین و دنیا اندر برکت دا سبب اور آخرت اندر ذریعہ نجات بنائے. سامعین عزیز محترم، جڑی آیا کریمہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، رب ذوالجلال خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اے ایمان والے. پتہ لگا اگے جڑا حکم آن والا ہے اے ایمان والے واسطے وے بے ایماناں واسطے نہیں. چونکہ جدو حکم ایمان والے آندا ہے تے پھر او تے کام بھی ایمان والے کرنا ہے تے بے ایماناں دا کام ہی کوئی نہیں. جیڑا اس حکم تے عمل کرے گا ایمان والا ہوے گا بھی ہوئی. اگر ایتھے ہوندا یا ایھا الناس، اے لوگو، او دا مطلب ہونا سی مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی، دنیا دا ہر انسان. پر اللہ نے ہر انسان نو دعوت نہیں دیتی، فقط انہاں لوگاں نو دعوت دیتی ہے جڑے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے غلام بن گئے. فرمایا اے ایمان والےو اتقوا اللہ، اللہ کولو ڈریا جے، اللہ کولو ڈریا جے. یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا رب کولو ڈریا جے تو یا اللہ اگے کی کرنا ہے؟ فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، رب نو تلاش کرن واسطے، رب نو لبن واسطے وسیلہ تلاش کرے. آج وسیلہ، ذریعہ. قرآن کریم دا حکم ہے میری گل ہوے غلط ہو سکتی ہے، کسی عالم دی گل ہوے غلط ہو سکتی ہے، کسی مفتی دی گل ہوے غلط ہو سکتی ہے، پر اللہ دا قرآن تے مصطفیٰ دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. فرمایا وسیلہ تلاش کرو. یار اگر غور کریے نا تے بندے دے پیدا ہون تو لے کے قبر جان تک ہر بندے نو وسیلے دی لوڑ ہے. ہر بندے نو وسیلے دی لوڑ ہے. جڑے آندے نے وسیلہ جائز نہیں لوڑ انہاں نو بھی ہے، جڑے آندے نے جائز لوڑ انہاں نو. کیویں مثالاں دینا چھوٹی چھوٹیاں موٹیاں موٹیاں بریک بریک تاکہ سمجھ آ جائے. بندہ پیدا ہویا ہے ادو تک وہ پیدا نہیں ہو سکتا جدو تک کسی ڈاکٹر دی، کسی دائیا دی مدد شامل نہ ہو. جدو تک کوئی ڈاکٹر، کوئی نرس، کوئی دایا ہیلپ نہ کرے، موجود نہ ہوئے، بندہ پیدا نہیں ہو سکتا. پیدا ہونے واسطے ڈاکٹر دی یا دائی دی لوڑ، دائی دے وسیلے دی لوڑ. ہن پیدا ہو گیا، بچے نو ماں پرورش کر دی ہے، ماں پال دی ہے. انہیں نہ مقولہ ہے کہ ماں ہی پال دی ہے، جنہاں دا ماں نہ ہوئے بچے پال دے پھر نہیں، اوکھے پال دے نے. بچیاں نو ماں ہی پال سکتی ہے. میں نو دسو پالن والا کون ہے؟ پالن والا کون ہے؟ اللہ. پالن والا اللہ. اسیاں نے ماں بھی پال دی. ماں تو بغیر بچے پال دے نہیں. پوچھو کسے مفتی نو کیا شرک دا فتوہ لگے گا اتھے ماں دے؟ نہیں، پالدہ اللہ ہی ہے، پالدہ اللہ ہی ہے. وسیلہ مانو بنا چھڑیا ہویا ہے. اسی طرح دنیا تک کوئی بھی کام میں اگر وہ دے اندر وسیلہ شامل نہ ہوئے پورا نہیں ہو سکتا. بندہ فوت ہو گیا، بندہ دنیا تو چلا گیا، وہ قبر جو آپ داخل ہوئے گا انہوں لوگاں دی لوڑ ہے، انہوں غسل واسطے لوگاں دی لوڑ ہے، کفن پہنان واسطے لوگاں دی لوڑ ہے، قبر چ دفنان واسطے بھی، دفن ہون واسطے بھی
انہوں وسیلے دی لوڑ ہے. جے وسیلہ نہ ہوئے نہ انہوں کفن کوئی دے سکتا ہے نہ انہوں کوئی غسل دے سکتا. یہ دا مطلب اے نہیں کہ رب کر نہیں سکتا. رب کر سکتا ہے پر وسیلہ رب نے خود حکم دیتا ہوا ہے. اے دے اندر رب دی قدرت دے اتے اعتراض نہیں. رب نے ایک سسٹم بنایا ہے, قانون بنایا ہے. میں ایک چھوٹی جی مثال دے کے تمہیں سمجھانا کہ ایک کے رب دی قدرت اور ایک کے رب دا قانون. ایک کے قدرت اور ایک کے قانون. اللہ اپنے قانون دے خلاف نہیں کرتا, اپنے سسٹم دے خلاف نہیں چلتا, لیکن کبھی کبھی قدرت دا اظہار کر کے دس چھڑتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا. مثال دینا, قانون ہے کہ ماں اور باپ مرد اور عورت کو بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا, لیکن عیسیٰ پاک نو بغیر باپ تو پیدا کر کے رب نے دس چھڑیا لوگوں قانون تے یہی ہے کہ بچے واسطے مرد اور عورت کا ہونا لازمی ہے, لیکن میں خالق کائنات ہوں, میں کر بھی سکنا ہوں. میرے کو قدرت ہے بے, اتھارٹی ہے بے کہ میں کر سکنا ہوں, لیکن کردہ نہیں کیونکہ رب سسٹم ہے, رب نے قانون بنایا ہے. لیکن قدرت دا اظہار کر کے اپنا قادر ہونا بھی دسدا رہندا. تو میں عرض کر رہا سا کہ وسیلے دی بندہ بیمار ہو گیا, اندر نہیں یار فلاں ڈاکٹر کو بڑی فلاں ڈاکٹر جیڑا وہ دوائی دیندا ہے تے ایسی دوائی دیندا ہے کہ بندہ اس سے ویلے اٹھ پیندا ہے. میں نے دوستو شفا دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا اللہ ہے. اسی ڈاکٹر کو شفا پہ لے یہ تو پھر شرک ہو گیا. نہیں, شفا اللہ ہی دیندا ہے پر وسیلہ ڈاکٹر کو بنایا ہوا ہے. ڈاکٹر دا وسیلہ مان لیا, بندے دا بندے نال وسیلہ مان لیا, جڑا ساری کائنات جدے واسطے رب بنائیے او دا وسیلہ کیوں نہیں مانتا. یاد رکھیا جے ساری کائنات نو حضور دی لوڑ ہے. حضور تو بغیر نہ دنیا ملتی ہے نہ دین ملتا ہے, نہ قرآن ملتا ہے نہ ایمان ملتا ہے, نہ ہی رب رحمان ملتا ہے. سرکار دی وجہ نال جڑا نا میں ڈائریکٹ جاواں تے ڈائریکٹ پھر وہ گئے سن موسیٰ علیہ السلام دے ہماری انہاں کہا سی ڈائریکٹ ملنا ہے, اللہ نو ویکھنا ہے. تے کوہ طور تے ایک بجلی, ایک جلک, ایک تجلی دا کروڑواں حصہ رب نے عطا کیتا, سارے دے سارے مر گئے. موسیٰ علیہ السلام ہوش آیا یا اللہ تینوں ویکھنا کوئی جرم سی؟ تینوں ویکھن دی خواہش کرنا کوئی جرم سی؟ مینوں ویکھن دی خواہش رکھنا جرم نہیں, میرے کلیم تے اعتبار نہ کرنا جرم سی. میرے کلیم دی زبان تے اعتبار نہیں کیتا. جدو میرے کلیم آکھیا رب ہے ایک کون ہوندا ہے کہ اسی ویکھ کے مننا. جدو مصطفیٰ کہہ چھڑیا دین ہے, رب ہے, قرآن ہے, تو پھر مصطفیٰ تو بغیر پھر کیڑا ہے جڑا رب دی بارگاہ جا سکے؟ ہائے ہائے تائیں تے پھر میرا اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائی, قلم اٹھا کے قلمی توڑ چھڑی تے کیا خوب ترجمانی فرمائی. اعلیٰ فرماندے نے بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در. مل کے میرے نال پڑھ لو, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو یہاں سے ہو وہی آکے ہو, اور جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا دی قسم خدا دا در ای در ہے جڑا مصطفیٰ دا در ہے.
جیڑا ایتھے نہیں ہو اوتھے بھی نہیں، جیڑا مدینے قبول نہیں ہو مکے بھی قبول نہیں۔ دین بھی قبول ادو ہونا ہے، ایمان بھی قبول ادو ہونا ہے، ہر شے قبول ادو ہونی ہے جدو وسیلہ مصطفیٰ ہوئے گا۔ جے مصطفیٰ دا وسیلہ نہیں تیریاں نمازاں بھی منہ تے مار دے، تیرے نالوں زیادہ نمازاں منافق پڑھ دے سن۔ حضور دے پیچھے نمازاں پڑھن والے، مسجد نبوی وچ نمازاں پڑھن والے، پر مصطفیٰ دی محبت دل چ نہیں، حضور نال منافقت رکھی ہے، ڈائریکٹ اللہ وال جاندے سن۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا ایسے لوگ ہون گے جڑے آکھن گے ساڈا اللہ تے ایمان ہے، اللہ اللہ بڑی کرن گے، اللہ 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 اللہ، نہ کوئی نبی اللہ اللہ، نہ کوئی ولی اللہ اللہ، نہ کوئی پیر اللہ اللہ، نہ کوئی فقیر اللہ اللہ، بس اللہ 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 ہو کے پرور اللہ 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 کر دے جان گے۔ قیامت دیاں گلاں کرن گے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت دیاں گلاں کر کر لوگاں نو ڈران گے۔ قبر میں بچھو ہوں گے، قبر میں جو ہے وہ یہ ہوگا فلاں ہوگا، میں کیا ہوگا انہاں واسطے جڑے نبی دے دشمن نے، ساڑھے واسطے نہیں۔ ساڑھی تے قبر انج ہوئے گی جس ویلے عاشق قبر وچ جائے گا مصطفیٰ سامنے ہون گے، حضور سامنے ہون گے، فرشتے پوچھن گے دس اے جڑی سونی صورت والے تیرے سامنے نے انہاں دے بارے کی آندا رہیا ہے؟ اوے عاشق جلو قبر وچ ہوئے گا او دے بولن تو پہلے میرا نبی بولے گا، او فرشتیو اینو کی پوچھ دے ہو؟ مینوں پوچھو اے کون آیا ہے؟ اینو کی پوچھ دے ہو؟ مینوں پوچھو اے کون آیا ہے؟ ایوے عاشق دی قبر دا ساڑیاں قبرہ جنہ بچھو ہون گے تے نہ ہی جڑا وے ساڑی تے قبر ہوئے گی۔ تاجدار حافظ آباد حضور خطیب الاسلام صاحب زیادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ جس ویلے حضور قبر چاہن گے نا، قبر چاہ کے پھر حضور نے واپس بھی جانا ہے، تے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے۔ جدا جدا دل کردہ ہے میں بھی قبر وچ حضور دے سامنے عرض کرا، مل کے میں نے نال پڑھ لے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے، اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی، وہ توہا دے چرے والیا، وہ لیل دیا زلفاں والیا، ماں زاگ دے کاجل والیا، ساری زندگی تیریاں ناتا پڑھ دے رہے ہیں، تیرا ذکر کر دے رہے ہیں، ایک کڑی واسطے کہ ایک جلک و دوہا دے چرے دی ویکھ لئیے۔ آج جے نصیب وچ ہویا ہے سونیا اینی جلدی چلے ہو، اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی۔ تو میں عرض پیا کرنا سا، فرمایا ایسے لوگ ہون گے جڑے آکھن گے اللہ اللہ بس اللہ اللہ، نہ کوئی نبی اللہ اللہ، نہ کوئی ولی اللہ اللہ، نہ کوئی پیر اللہ اللہ، سیدھا ڈائریکٹ اللہ تے آخرت دیاں گلاں بھی بڑیاں کرن گے۔ فرمایا کدے توکھے وچ نہ رہیا جے، وما ہم بمؤمنین،
فرمایا او مومن نہیں، او ایمان والے نہیں، یا اللہ اینا اللہ اللہ کرن والے، انیاں اللہ دیاں تسبیحاں پڑھن والے، انیاں داڑیاں تے جبے کبے رکھن والے، تے اللہ اللہ تیرا نام لیندے نے تیرے نام تے یا اللہ پھر بھی مومن نہیں۔ فرمایا یخادعون اللہ، اے اللہ نو دھوکا پہ دیندے نے۔ فرمایا اللہ اللہ کر دے نے، آخرت دیاں گلاں بھی کر دے نے، پر مومن ایمان نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا دھوکا پہ دیندے، دھوکا دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے انہاں لوکاں دی گل ہے جڑے ڈائریکٹ اللہ ول جاندے۔ دیکھو نا یار، چھت تے جانا ہوے تے جڑا ڈائریکٹ جائے تے او پھر لتاں باہیں تڑواوندا ہے۔ چھت تے جان واسطے سیڑھی دی لوڑ پیندی، وسیلہ سیڑھی بنی تے ڈائریکٹ اللہ ول جانا ہے تے ڈائریکٹ اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اوے اللہ انج نہیں ملدا، پھر اللہ کے جو ملدا ہے سن اللہ دا کرام، اللہ دا قرآن سندا جا۔ خالق کائنات نے فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اور اپنی جاناں تے ظلم کرن والے ہو جدوں گناہ پوتے ہو جان، یا اللہ پھر کی کریے؟ تیری بارگاہ چ توبہ کریے، تیری بارگاہ چ استغفار کریے۔ فرمایا نہیں نہیں، توبہ بعد وچ کرنی ہے، پہلے میرے محبوب دی بارگاہ وچ آ جایا ہے۔ توبہ بعد وچ، استغفار بعد وچ، پہلے بارگاہ رسالت وچ جانا ہے، پہلے میرے محبوب دی بارگاہ جانا ہے۔ یا اللہ تیرے محبوب دی بارگاہ چ آ گئے پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا پھر میرا محبوب، میرا نبی، میرا سونا تواڈی جڑا وے سفارش کر دے۔ یا اللہ جس ویلے تیرا نبی ساڈی سفارش کر دے پھر تو کی کرے گا؟ اللہ فرماندا ہے لوجد اللہ توابا رحیما۔ فرمایا پھر تسی اللہ نو جبار تے قہار نہیں پاؤ گے، اللہ نو رؤوف تے رحیم پاؤ گے۔ فرمایا پھر اللہ بخشن والا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے، پر اللہ رحیم ادو ہوئے گا جدو رؤوف رحیم دی بارگاہ چو ہو کے آئے گا۔ اللہ کریم ادو ہوئے گا، اللہ دی رحمت ادو آئے گی جدو رحمت للعالمین دی بارگاہ چو ہو کے آئے گا۔ جے ڈائریکٹ آن دی کوشش کیتی تے پھر قبول کوئی نہیں۔ قبول ہونا ہے جنہیں مصطفیٰ دا وسیلہ پا کے آنا ہے، جنہیں حضور دا وسیلہ لے کے آنا ہے۔ یار سیدھی جی گل ہے، حضرت آدم علیہ السلام 350 سال روندے، 350 سال توبہ قبول نہیں ہوئی۔ جس لئے حضور دا وسیلہ پایا ہے نال ہی توبہ قبول ہو گئی۔ 350 سال روندے رہے، توبہ قبول نہیں۔ حضور دا وسیلے نال دعا کیتی، توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، ساڈے سارے دے ابا جی، ساڈے سارے دے ابا جی۔ اوے پیو ساڈا حضور دے وسیلے نال دعاواں پیا منگے تے پتر آکھے وسیلہ جائز نہیں۔ پتہ لگا اے اولاد پیو تے نہیں گئی، نافرمان ہے۔ فرما بردار اولاد او ہوندی ہے جیڑی ماں باپ دے نقش قدم تے چلن والی ہوے تے باپ ساڈا دعا کرے یا اللہ مینوں محمد دے وسیلے نال میری توبہ قبول کر لے، تے رب قبول کرے بھی، پیو ساڈا دعاواں پیا کرے تے پھر اسی تے بھائی اپنے باپ دی فرما بردار اولاد، تے اپنے باپ دی فرما بردار اولادا، اساں تے اپنے باپ دے نقش قدم تے چل نہیں چلنا۔ آؤ مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا،
خالق کائنات مالک کائنات نے تائیں فرما دیتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اوے اللہ نو لبنا جتے وسیلہ تلاش کرو۔ او وسیلہ کیڑا ہے؟ او وسیلہ جڑا ہے حضور دی ذات ہے، حضور دی ذات۔ ایک قسم میں قرآن دی آیتاں پڑھدا گیا ہاں، ہن میں حدیث مبارکہ ولان لگا ہاں۔ حضور دا وسیلہ کنا کو ضروری ہے، صحابہ کرام کیویں حضور دے وسیلے نال اپنی دعاواں قبول کر دے رہے نے، اپنی التجاواں دور کر دے رہے نے، اپنی جڑیاں میں التجاواں تے فریاداں سرکار دے نا تے کیویں مشکلاں آسان کر دے رہے نے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جڑے نے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل پہ جاندے نے، جنگل وچ جا رہے نے، رستہ بھول کے جنگل چ بھٹک گئے۔ جس لے جنگل وچ بھٹک گئے نے، سامنے شیر آ گیا وے، کئیاں دناں دا بھکھا شیر ہے، کئیاں دناں دا بھکھا شیر ہے۔ اور شیر دا کم کیے شکار سامنے ہوئے تے شکار کر لینا۔ جس لے انہیں ویکھیا کوئی بندہ آیا ہے، شکار سامنے وے، انہیں اپنی پوری پوزیشن نال جھمپ لین لگا اور شکار کرن لگا۔ حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، فرمایا او شیرا خبردار کسے پلیکھے وچ نہ ماریا جائی، جے تو شیر میں محمد دا غلام کہ میں کسے پلیکھے وچ نہ ماریا جائی، خبردار اگے نہ آئی، میں مدینے والے دا غلام آیا، میں مدینے والے دا غلام ہاں، میں حضور دا غلام ہاں۔ جس لے شیر نے میرے نبی دا نام سنیا، شیر نے نام سنیا، انہیں نظرہ جھکا لیاں نے، نظرہ جھکا کے آ کے حضرت سفینہ دے قدمہ میں سر رکھیا تے آپ نے اشارہ نہیں کیتا کہ میرے اتے سوار ہو جاؤ۔ حضرت سفینہ شیر تے سوار ہوئے۔ او شیر جڑا شکار سامنے ہو کے شکار کرن لگا سی، میرے نبی دا نام سن کے حضرت سفینہ نو جنگل تے جڑا وے کراس بھی کراندا ہے تے نالے لوگاں نو دسدا ہے، او لوگو اوے شیر دا کم شکار کرنا ہے، پر جے سامنے نہ مدینے والے دا غلام ہووے، جڑا حضور دا نام لیوا ہووے، مصطفیٰ دا نام آ جائے، پھر شیر شکار بھی چھڑ دیندا، شکار بھی چھڑ دیندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور دا نا آ گیا، حضور دا نا آ گیا ہے، تے حضور دا نا ہوئے تے مشکلہ آسان ہو جائیں۔ حضور دا نا ہوئے تے مشکلہ آسان ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میں ایک حدیث، حضور علیہ السلام نے کیویں وسیلے دے بارے حکم دیتا اور پھر فرمایا اپنے غلاماں نو حکم دیتا کہ وسیلہ کیویں پانا ہے۔ سنو، ایک صحابی رسول اکھا تو نبی نے نظر نہیں آندا، حضور دی بارگاہ چ آ گئے، آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں چلیاں گئیاں نے، اکھاں چاہیے، اکھاں اچا کو اکھاں چاہی دیا۔ صحابی نو نہیں سی پتا، اللہ کو لو منگی اللہ دیندہ ہے تو ڈائریکٹ ہی اللہ کو لو چلے جاندے نہیں، حضور دی بارگاہ چ آئے، آ کے عرض کی تھی حضور اکھاں چاہی دیا نے۔ پتہ لگا صحابہ دا عقیدہ اے سی ایتھوں جو منگو مل جاندہ ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑی بڑی ٹھنڈی انج تے نہیں نا، پھر منگن دا چاج بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ 6-7 دن میں ہو گئے نا مینوں تانوں پڑھاندے، ہالے تک تسی میرے مزاج نال نہیں سمجھے، ذرا اچھی آکھیا کرو تاکہ تہاڈی بھی حاضری مدینے والے بارگاہ چ لگ جاوے۔ عرض کیتی حضور اکھاں چاہیدیاں نے، میرے نبی نے فرمایا ان کر 2 نفل پڑھ، یا رسول اللہ، پھر فرمایا پھر دعا کر
یا اللہ کی دعا کرا کہ یا اللہ میں اکھاں دے چھڑ. فرمایا نہیں انج دعا نہیں کرنی. تے یا رسول اللہ پھر کیویں دعا کرنی ہے؟ سن صحابی رسول نے میرے نبی نے کی فرمایا؟ فرمایا 2 نفل ادا کر. یا رسول اللہ نفل ادا کرنا ہے نے پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا پھر دعا کرنی ہے. یا رسول اللہ کیویں دعا کرنی ہے؟ سن میرے نبی دا فرمان. فرمایا دعا انج کرنی ہے اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بمحمد النبی الرعدی انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذا لتقضی بہ. دعا انج کرنی ہے. آسان ترجمہ ہودا اے وے کہ 2 نفل پڑھ لے تے دعائے کر یا اللہ مینوں محمد دے صدقے نال اکھاں عطا کر دے. یا اللہ مینوں حضور دے صدقے نال محمد دے وسیلے نال اکھاں عطا کر دے. راویہ نے انہیں دعا کی تھی وسیلہ مصطفیٰ دے نال. اجے دعا کر کے اٹھدا پیاد وچے رب اکھاں پہلے دے چھڑدا. سنو یہ تو صحابہ دا عمل حضور نے خود فرمایا اور حضور نے خود الفاظ کے بھی لفظ وسیلہ استعمال کیا. حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی دی ماں. مولا علی دا نام دے ایڈا ٹھنڈی سبحان اللہ. مولا علی دا نام ہاتھ چک کے لینا میرے نبی دی سنت ہے. سنو مولا علی دا نام ہاتھ چک کے لینا میرے نبی دی سنت ہے تے محبت نال سننا صحابہ دی سنت ہے. کون علی؟ ہائے ہائے او علی جدے بارے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. او علی جدے بارے میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اوے لوگوں سن لو جدا جدا نبی مولا یودا یودا. ہاتھ چوک کے حضور حضرت علی دا نام چوک کے لینا حضور دی سنت ہے. ایک سنت نو زندہ کریے 100 شہید دا ثواب ملتا ہے. فرمایا جدا جدا نبی مولا اودا یودا. جدا جدا نبی مولا یودا یودا. علی مولا علی. تے پھر کہنے والے نے کیا کہنا کہ اہل نظر کی آنکھ کا او تارا. انج نہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا. علی دا نام چکے پورا شیر جنہوں نے یہاں نام پڑھے علی دا نام علی علی اچھی آکھنا ہے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا. اہل نظر کی آنکھ کا تارا. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل وفا کے دل کا سہارا. میں مولا علی دی گل پہ کرنا جانا وا. مولا علی علی المرتضی شیر خدا حل عطا مرتضی مولود کعبہ. علی ہووے جڑا پیدا ہووے تے کعبہ ہے شہید ہووے تے مسجد. دنیا تو آئے تے کعبے وچ دنیا تو جائے تے مسجد ہوئے. مولا علی دی ماں دی گل سنان لگا وا. مولا علی پاک دی امی مولا علی پاک دی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جدے بارے میرے نبی نے فرمایا لوگوں اے میری بھی ماں ہے. اے میری بھی ماں ہے. اے میری بھی ماں ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد دا انتقال ہو گیا ہے. آپ فوت ہو گیا نے اور جس نے آپ دا انتقال ہویا سرکار روئے حضور روئے سرکار روئے. قبر مبارک بنائی گئی. حضور پہلے قبر وچ آپ لیٹے. جس نے قبر وچ لیٹے سن میں او فرمان حضور دا
فرماتے الفاظ وہ بیان کرنے لگا فلما فرغا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستجاب فیہ قال الحمدللہ الذی یحیی ویمیت وهو حي وحي لا يموت اغفر لأم فاطمہ بنت اسد. سنو حضور دے لفظ یا اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد دی بخشش فرما. اے نہیں فرمایا علی دی ماں, کیا میری ماں مولا علی. حضور نے فرمایا علی میرا ویر ہے. فرمایا میری ماں فاطمہ بنت اسد دی بخشش فرماتے. صرف بخشش ہی نہیں, انجی نہیں, فرمایا وَأَوْسَى عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ تے انہاں دی قبر نو وسیع کر دے. تے کیویں کرنی ہے یا اللہ میرے وسیلے نال. وسیلے دی گل آ گئی. فرمایا میرے وسیلے نال نبی کا یا اللہ تیرے نبی دے وسیلے نال. کڈا لاڈ ہے رب نو اپنے یار دے نال. کیسے لاڑ دیاں گلاں نے. نبی کا یا اللہ تیرا نبی. اے اپنی گل نہیں کیتی کہ میرے. فرمایا یا اللہ تیرا نبی تیرا محبوب تیرا یار پیا کہندا ہے. تیرے نبی تے باقی جڑے نبی سارے پچھلے نبی انہاں سارے دے وسیلے نال میں تیرے کولوں دعا کرنا کہ میری ماں دی بخشش بھی کر دے, ایدی قبر بھی وسیع کر دے. وَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ تو سارے تو بہتر رحم فرمان والا. اللہ اکبر کبیرہ. دیگر مزید دلائل بے شمار کتابہ بریاں پڑیاں نے, لیکن وقت دے دامن اندر اتنی گنجائش نہیں. گل اے کہ دنیا تے بھی قبر چ بھی حشر چ بھی اگر پار لنگنا ہے تو وسیلہ مصطفیٰ. بس ایک گل یاد رکھا جائے, حضور دا وسیلہ نہیں تے کچھ بھی نہیں. جدے دامن اندر جدے گلے اندر پٹا غلامی دا مصطفیٰ دا آ گیا وہ دنیا تے بھی کامیاب ہو گیا, قبر و حشر سے بھی کامیاب ہو گیا. اسی تے وسیلے دے منن والے قائل اور اے امید رکھنے اور یقین ہے اسی قبر حشر جدوں بھی کامیاب ہونا ہے حضور دی وجہ نال. اسی حضور دی بارگاہ وچ یہی دعا کرنے اور صدا کردے رہنا ہے. اے آکھنا جدوں مراں تے سونے آ جاوی, جدوں مراں تے سونے آ جاوی, سونا مکھڑا یار وکھا جاوی, سانو کلمہ آپ پڑھا جاوی, پڑھیے لا الہ لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعلان سن لو 7 دسمبر 2024 بروز ہفتہ یعنی کل کا دن بعد از نماز عشاء مین اڈا گراؤنڈ بن باجوہ یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے, جس میں خصوصی خطاب کے لیے قائد ملت اسلامیہ صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان تشریف لا رہے ہیں. اس کانفرنس میں شرکت فرما کے ثواب درائنا سے کرے. وما علیہ